ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے خطاب فرمایا ہے جو ایمان لا چکے ہیں یا جن کا دعویٰ ہے قبول ایمان کا یا ایھا الذین آمنوا اور آگے ایک حکم ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں پورے داخل ہونے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو تمہارے سر پہ اسلام کا رنگ ہو آنکھوں پہ اسلام کا رنگ ہو کانوں پہ اسلام کا رنگ ہو چہرے پہ اسلام کا رنگ ہو ہاتھ پاؤں پر اسلام کا رنگ ہو لباس پر اسلام کا رنگ ہو کوئی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہ مکمل سر سے پاؤں تک یعنی سر کی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے لباس سمیت اسلام میں داخل ہو جائے اور جسم میں پیٹ بھی ہے پیٹ کے معاملات کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا رزق حلال تو اس سب سمیت اسلام میں داخل ہو جائے جسم کا کوئی حصہ اسلام سے باہر نہ پورے بدن پر پورے جسم پر دل پر دماغ پر آنکھوں اور کانوں پر زبان پر ہاتھوں پاؤں پر پیٹ پر اسلام نافذ ہے یعنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھو جس کے دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی ناراضگی نہ ہو زبان سے وہ بولو جس کے بولنے میں اللہ کی رضا ہے
تو ایسا بولنا بولو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ کانوں سے وہ چیز سنو جس کے سننے میں اللہ کی رضا ہے، ایسی چیز نہ سنو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ کہ سارے اعضاء کی امانت کا حق ادا کرو، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اپنی آنکھوں کے، اپنے کانوں کے، زبان کے آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے۔ آپ کو امانت سونپی گئی، ان اعضاء کا امین آپ کو بنایا گیا، اور امانت کسی کو دی جائے اس میں اس کا مرضی کا تصرف نہیں ہوتا، وہ صرف امانت کا محافظ ہے، تصرف اس کے مالک کی مرضی کا۔ کسی آفس میں اگر آپ مدیر مالیات ہیں، آپ کو خزانہ دیا گیا، اس خزانے کا ایک پیسہ بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے جب تک مالک کا آرڈر نہ ہو، مالک کا حکم۔ ان اعضاء کے آپ مالک نہیں بلکہ ان اعضاء کے آپ امین ہیں، ایک ایک عضو کے امانت کا حق ادا کریں۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ جو ان اعضاء کا مالک ہے اس کی مرضی سے۔ اس کا مالک کیا چاہتا ہے کہ زبان کیسے استعمال ہو، آنکھیں کیسے استعمال ہوں، کان کیسے استعمال ہوں، ہاتھ کیسے استعمال ہوں، یہ پاؤں اور ٹانگیں کیسے استعمال ہوں، دل کیسے استعمال ہوں، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی پورے اپنے جسم اور وجود کے ساتھ، روئے روئے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو، اور ان سارے اعضاء میں تصرف کیسے کرنا ہے؟ جیسے اس اعضاء کے مالک کی ہدایت ہے، اس کے خلاف نہیں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، امانت کا حق ادا کرنا، تو پورے جسم کے ساتھ اسلام میں آئے، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین کو دیکھو، دین کیا ہے؟ دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزیں جمع ہوں تو پورا دین بنتا ہے۔ ایک ہے عقیدہ، دوسرا عمل، تیسرا اخلاق۔ ان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام دین۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ، عمل اور اخلاق، ان تینوں کو اپنا لو، ان پر اسلامی رنگ دو، کسی شے میں کوتاہی نہ کرو۔ اگر عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، تو آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں۔ عمل ہے اخلاق میں، تو آپ پورے داخل نہیں ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں تو جو عقیدہ ہے اسلام کا، ایمان ہے، امور ایمان، ان کو پوری طرح اپنا اور قبول کرو۔ پھر عمل، پھر اخلاق، یہ تینوں چیزیں باہم مربوط ہیں۔ عقیدہ ہو، عمل نہ ہو، عقیدہ قابل قبول نہیں، عقیدہ اور عمل ہو، اخلاق نہ ہو، اخلاق نہ ہونے کی بنا پر ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے، اس پر دلائل موجود ہے۔
اسلام میں پورے آ گئے۔ اس کا آغاز کیسے کریں؟ اس کا آغاز کریں جہاں سے اللہ کے نبی نے آغاز کیا تھا کہ دین رسول اللہ سے لے کر آپ نے اس دین کے مشن کی ابتدا کہاں سے کی؟ مشن کہاں سے شروع کیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت دین کا آغاز ہے، آپ کے مشن کی شروعات ہے، یہیں سے آغاز کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کراس کرنا ہے، کوئی اور چیز سے شروع کریں وہ قابل قبول نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جس معاشرے میں آئے تھے اس معاشرے میں ہر گناہ ہو رہا تھا، ڈکیتیاں، شراب نوشی، زنا کاری، ہر گناہ، شرک۔ لیکن آپ نے مشن کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ پہلی دعوت آپ کی شرک، چوری کے خلاف نہیں تھی، نہ ڈاکے کے خلاف تھی، نہ زنا کے خلاف، نہ شراب نوشی کے خلاف، پہلی دعوت شرک کے خلاف تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہے۔ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں سارے باطل، سارے جھوٹے۔ یہ مشن کا آغاز ہے شرک کے خلاف، شرک کی مذمت، شرک کی تفنید اور شرک کا قلع کرنا۔ الا اللہ، یہ توحید کا اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل۔ یہ مشن کا نقطہ آغاز ہے۔ ہر نبی پہلی دعوت شرک کے خلاف پیش، توحید کو ثابت کی۔ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں رسول بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کے معنی بیان کیے، وہ چار چیزیں۔ وہ بندہ طاغوت ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دے، جیسے فرعون تھا، انا ربکم الاعلی، اپنی عبادت کی دعوت دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں۔ تو فرعون خود طاغوت بنا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خود دعوت نہیں دی، لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ وہ خود طاغوت نہیں بنا، لوگوں نے بنا لیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دے دیا، خود اس سے بری۔ انہیں طاغوت بنانے والے لوگ، طاغوت کا معنی حد سے تجاوز کرنا، یہ تجاوز لوگوں نے کیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، ایک بشر، لوگوں نے کہا معبود۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ایک حد تھی اس سے تجاوز اختیار ہے، طغیانی، اس کو طغیانی بولتے ہیں۔ جسے دریا میں طغیانی آتی ہے، جب سیلاب ہوتا ہے تو دریا کا ایک لیول ہوتا ہے، وہاں تک پانی ہو تو ٹھیک ہے، اس سے اوپر ہو جائے کہتے ہیں دریا میں طغیانی آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حد کیا تھی؟ وہ بشر، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یہ ان کی حد تھی۔ لوگوں نے معبود بنا دیا، جو ان کی حد تھی اسے تجاوز کر کے، حد کو کراس کر کے، طغیانی اختیار کر کے، طاغوت بنا کے، خود وہ بری ہے۔
طاغوت بنا دیا ہے۔ یہ دو معنی طاغوت کے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میری اطاعت کرے، یہ دعویٰ ایک ہی شخصیت کا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور کوئی شخص اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے مقابلے میں کھڑا کر لے، اپنی پیروی کی دعوت کرے، اپنی پیروی، وہ خود طاغوت بن گئے، اپنی ذات کے تعلق سے شرعی حد سے تجاوز کر کے خود طاغوت بن گئے۔ اور چوتھا معنی ہے کہ خود تو طاغوت نہیں بنے، نہ اس کو علم ہے، مگر لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، ہر سیاہ و سفید پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دی، اس کی ہر بات قابل قبول۔ یہ مقام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ درجہ کسی شخص کو دیکھ کر لوگوں نے اسے طاغوت بنا دیا اور اس کے ذریعے مقررہ حد سے تجاوز اختیار کریں۔ یہ چار معنی طاغوت ہیں۔ ہر نبی یہ دعوت لے کر آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو، جو خود معبود بن گیا اس سے بچو، جس کو لوگوں نے معبود بنا دیا اس سے بچو، جو خود لیڈر بن گیا کہ میری ہر بات مانو، وہ طاغوت، اس سے بچو۔ اور جس کو لوگوں نے پیروی کے قابل بنا دیا، پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دی، حالانکہ وہ اس سے بالکل بری، لا تعلق ہے۔ اس ائمہ حضرات، ہر امام صراحت کر کے گئے، یہ بات واضح کر کے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اذا صح الحدیث فهو مذہب، صحیح حدیث آ جائے میری رائے کو چھوڑ دو، ٹکرا دو، دیوار سے مار دو، حدیث کو قبول کر لو۔ اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حدیث کو ٹکرا دیں گے، آپ کی بات نہیں، یہ طاغوت بنایا گیا۔ ائمہ تو بری سے، امام مالک رحمہ اللہ، ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، کائنات کا کوئی بھی شخص چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل رد بھی ہو سکتی ہے، مگر جو شخصیت اس قبر میں موجود ہے، اشارہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف، اس کی ہر بات سارا کھو، ہر بات پتھر پر لگی ہے، پتھر پر لگی۔ وقت کے حاکم نے ان کی کتاب موطا امام مالک کو بطور دستور کے نافذ کرنا چاہ، فرمایا کہ نہیں، دستور کتاب و سنت ہے، میری کتاب نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا ان سے، اگر ایک صحیح حدیث آ جائے اور آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، ہم کیا کریں؟ حدیث کو لے یا آپ کے عمل کو لے؟ آپ ہمارے امام، ہمارے شیخ، ہم کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ سن کر پسینہ آ گیا اور فرمایا کہ اطرانی خرجت من الکنیسہ، تو مجھے کیا سمجھتا، میں کسی گرجے کی پیداوار، میں کنیسہ سے آیا ہوں، عیسائیوں کے گرجے سے، حدیث رسول، اور میں نہ مانوں؟ کیا بات کی تھی؟ اذا ثابت هذا فاشهد بان الشافعی قد ذهب عقله، اگر یہ کبھی ثابت ہو جائے کہ میرے پاس حدیث آئی، میں نے عمل نہیں کیا، میرا عمل اس حدیث کے خلاف ہو گیا، تو اعلان کر دینا پوری دنیا میں کہ شافعی پاگل تھا،
عقل اس کی ٹھکانے نہیں تھی، پاگل تھا، اعلان کر دیا۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ، ان کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا اوزاعی ولا شافعی، میں خود میں رہے واقف ہوں، میری تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی شام کے محدث اور فقیہ ان کی تقلید نہ کرو، بلکہ دین کہاں سے لو؟ جہاں سے انہوں نے لیا۔ یہ احمد تو بری، مگر جو ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے دامن کو تھامے بیٹھے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیں گے، قول امام کو نہیں چھوڑیں گے۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر طاغوت سے بچو، جو طاغوت خود بن گیا ہو اس سے بھی بچو، جس کو لوگوں نے بنا دیا ہو اس سے بھی بچو۔ ہر نبی کا یہ مشن کا نقطہ آغاز، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ پورے آنے سے کمان عقیدے سے آغاز کرو، وہاں سے جہاں سے اللہ کے نبی نے آغاز کیا، سارے انبیاء نے آغاز کیا۔ معاشرے میں ہزاروں برائیاں تھیں، کسی برائی کے خلاف بات نہیں، شرک کے خلاف بات کی، توحید پیش کی۔ توحید اگر آ گئی، شرک سے بیزاری آ گئی تو آٹومیٹک سارے گناہ چھوڑ جائیں۔ خالص توحید اگر اندر ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بعد آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام توحید کی دعوت دی، لوگ شرک سے بیزار ہوئے، پھر مدینہ کیسا معاشرہ بن گیا، مکہ کیسا معاشرہ بن گیا۔ توحید کی برکت سے زنا ختم ہو گیا، چوریاں ختم ہو گئی، ڈکیتیاں ختم ہو گئی، شراب نوشی ختم ہو گئی، یہ عقیدے کی قوت کی برکت۔ ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، انس کہتے ہیں کہ کنت ساقی القوم، شراب کے بہت سے مٹکے بنے ہوئے تھے، انواع اقسام کی شرابیں تھیں، اور میں شرابیں انڈیل کر جام بھر بھر کے پیش کر رہا تھا۔ باہر کوئی شور سنائی دیا، ابو طلحہ نے کہا انس دیکھو آواز کیسے، لگتا کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ میں باہر نکلا، اعلان کیا ہو رہا تھا؟ ایھا الناس ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام۔ دیکھو عقیدے کی سلامت، کسی نے کہا نا چھپتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی، لیکن یہ صحابہ کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ انس اندر آئے، یہ اللہ کے نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے شراب حرام۔ اب کیا ہوا؟ جس کے ہاتھ میں جام تھا وہی پھینک دیا، جس کے منہ میں گھونٹ تھا وہی کلی کر دی، اب ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی جیسے سیلاب کا پانی بہتا۔ عقیدے کی برکت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ کی رضا، عقیدہ توحید کی سلامت، کوئی کام مشکل نہیں، ہر کام آسان۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، اس کا آغاز توحید سے کرو۔ توحید خشت اول ہے، اگر پوری عمارت آسمان تک بنانا چاہو اور چاہو کہ سیدھی ہو تو بنیاد توحید ہے۔ کہتے ہیں خشت اول چون حد میں مار کر تا سریا میر و دیوار کر، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی تو اپنی عمارت سریا ستارے تک لے جاؤ، ٹیڑھی ہی جائے گی، عمارت ٹیڑھی رہے گی اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے۔ پہلی اینٹ توحید ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے،
اس میں کجی آ گئی تو عمارت آخر تک کج رہے گی اور ٹیڑھی رہے گی اور قابل قبول نہیں. اور عقیدے کی طرف توحید کو سیکھو، توحید کو سمجھو. علماء سے دروس لو جو توحید پر مشتمل ہے. اتنا بڑا یہ مرکز جو ہمارے حاجی صاحب نے بنایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لیکن بھرپور کام نہیں ہو. آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن بھرپور جو اس کا حق ہے وہ نہیں. انشاءاللہ ہر مہینے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی میری انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے شیخ عبداللہ شمیم حافظ اللہ ہر مہینے آئیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ نقطۂ آغاز یہی عقیدہ توحید ہے. توحید آپ کو پڑھائی جائے، آپ کو سکھائی جائے. جب آپ پر یہ فرض ہے کہ یہ کلاسیں لیں. ادخلوا فی السلم کافہ کی تعبیر حقیقی سیکھیں، عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ آ جائیں. توحید کی معرفت ہر ایک کو حاصل ہے. کتنے ایسے کلمات جو اللہ پر توکل اور توحید کی منافی ہوتی ہیں. تو فہم توحید آپ کو دینا ہے انشاءاللہ، ہم نے بھی لینا ہے. کوشش ہوگی اس سلسلے کا آغاز ادخلوا فی السلم کافہ کے ساتھ. توحید ہو، عقیدہ ہو، شرک کا رد ہو، بدعت کا رد، اور پوری قوت کے ساتھ توحید کی محبت پیدا کی جائے. اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت پیدا کی جائے. پوری قوت کے ساتھ سنت کے اتباع کی محبت پیدا کی جائے. اور اسی قوت کے ساتھ شرک سے نفرت پیدا کی جائے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کا موجب ہوں گی. یہ چیزیں کامیابی کا محور. اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رأس هذا الامر لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں رأس هذا الامر الاسلام، معاذ بن جبل کی حدیث. پورے دین کا سر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اپنا سر کاٹ کے پھینک تو باقی کیا بچے؟ سر کٹی لاش باقی رہے. تو لا الہ الا اللہ دین کا سر. اگر یہ نہیں ہے تو باقی سارا دین، اس میں نمازیں ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، جہاد ہوں، فرائض ہوں، نوافل، سب سرکٹی لاش ہے. پورا دین لاش ہے. اگر توحید ہے، حیات عقیدہ توحید کے ساتھ، زندگی عقیدہ توحید کے ساتھ. یہی سوال مسعود احمد کی حدیث میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا نبی علیہ السلام سے. ما نجات هذا الامر، یا رسول اللہ نجات کا محور کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے یا کون سی چیز ہے اگر وہ ہوگی تو نجات ملے گی، باقی چاہے کچھ بھی نہ ہو. اور اگر وہ نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی چاہے باقی سب کچھ ہو. محور نجات. ما نجات هذا الامر، نجات کا دار و مدار کیا ہے، نجات کا محور کیا ہے. اگر وہ ہے تو نجات ہے، نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. فرمایا کہ من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی امي فہی له نجات فرد علی فہی له نجات. جو کلمہ اپنے چچا پر پیش کیا تھا میں ابو طالب، اس بد نصیب نے اس کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا. حالانکہ میں نے بڑا اس سے وعدہ کر لیا تھا.
جب خبر ملی کہ ابو طالب بستر مرگ پر ہے، اللہ کے نبی پہنچ گئے، میرے چچا، اس نے میری خدمت کی ہے، دین کا دفاع کیا ہے، اس کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھا دو۔ کمرے میں داخل ہو گئے، آپ کو راستہ نہیں دے رہا تو چوکٹ پہ کھڑے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھا، نہیں پڑھا۔ ساتھ کون تھا؟ یہ صنادید قریش، دوست، گندی دوستی ہے، اس کو مانا دوست چن کر بنا، اچھے صالح منہجی لوگ، عقیدے والے لوگ۔ دیکھو گندی دوستی کا نقصان، دائیں بائیں جہاں کریں اور دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب ہوش سے کام لو، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو، صحابی بن جاؤ گے۔ بس یہ تانا برداشت نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھا، اور نبی علیہ وسلم آہستہ آہستہ راستہ بنا کے قریب پہنچ کے چارپائی پر پہنچ، اپنی زبان ان کے کان کے ساتھ لگائی اور کہا کہ میرے کان میں پڑھو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بس میں سنوں، قلھا فی اذنی، میرے کان میں پڑھو، کان میں بھی نہیں پڑھو۔ فرمایا کہ حاج جو لک بہ عند ربی یوم القیامہ، یہ کان میں آہستہ پڑھو گے نا سرگوشی کے انداز میں اس کو دلیل بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کی، اللہ کی جناب میں عرض کروں گا کہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے چچا نے کلمہ پڑھا تو کان میں پڑھا تھا، آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں، نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ یہ کلمہ جو قبول کر رہے، یہ کلمہ قبول کرنا محور نجات، یہ مدار نجات، نمازیں نہ ہوں، روزے نہ ہوں، سزا مل سکتی لیکن بالآخر جنت کلمے کی برکت سے، اور اللہ چاہے تو کلمے کی قوت اور برکت سے گناہ معاف کر دے، اس کی مشیت۔ نجات ہے ہمارا، یا فوری یا سزا بھگتنے کے بعد، دائمی جہنم میں۔ اور کلمہ اگر نہیں ہے، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، روزے رکھو، فرضی نفلی، حج کرو، عمرے کرو، جہاد کرو، سب بیکار، سب رائگاں اور باطل۔ یہ محور نجات۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سب کو معلوم نہیں۔ یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے، عقیدے کی تربیت، کوشش ہوگی کہ پوری قوت کے ساتھ عقیدہ بیان ہو، باقاعدہ آپ آئیں، سنیں، اور یہ آخرت کو سنوارنے کا موقع ہے۔ آخرت سنورے گی توحید کی برکت سے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، سچا عقیدہ لے کر، توحید خالص لے کر، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، ان اقسام کے ساتھ توحید کی معرفت پیش کی جائے۔ پھر عمل کی باری، عمل کرو، عمل بھی ضروری ہے۔ جو ایمان کی تعریف، اس میں عمل داخل ہے۔ الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، زبان سے اقرار پورے دل سے تصدیق ہو، اور ان اعضاء کے ساتھ عمل۔ یعنی جو اعضاء ہیں آپ کے، ان اعضاء پر بھی ایمان جاری کرو، آنکھوں میں ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو، زبان میں ایمان ہو، ہاتھوں میں ایمان ہو، کوئی عضو ایمان سے خالی نہ ہو۔ یہ محدثین کی تعریف،
عمل بالارکان، یہ عمل صحت ایمان میں شامل ہے۔ عمل کیا ہے، بڑی اس کی برکات ہے، بڑا اس کا اجر ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الاسلام یا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، 70 سے کچھ 72 73 75، کہ بضع کا جو عدد 3 سے 9 تک ہے، یہ شعب ایمان کے شعب بیان نہیں کیے، علماء نے جمع کیا شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب، اس میں انہوں نے ان ایمان کے شعبوں کو شمار کیا، گنا 70 سے کچھ ہے۔ افضلها شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی پورے فہم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ گواہی، سب سے اعلیٰ شعبہ وہ ادنا ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تکلیف کوئی بھی ہو سکے، کانٹا ہے، کانٹا چبھ سکتے ہٹا دیا، پتھر ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہٹا دیا، تو گندگی ہے، گندگی دیکھ کر طبیعت میں کراہت آتی ہٹا دیا، رستہ صاف کر دیا، یہ ہے تکلیف کو ہٹانا راستے سے، ادنا شعبہ۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کی برکت اور قوت، ادنا شعبہ کا اجر کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کے حدیث آپ کو یاد رکھو، نبی علیہ السلام کو فرمانے، ایک بندے کو میں نے دیکھا یتقلب فی الجنہ، جنت میں چھلانگے مار رہا، اچھل کود کر، خوش ہو جنت کے۔ میں نے پوچھا اس کے جنت کے داخلے کا سبب کیا ہے؟ تو سبب ازن نحاہ عن الطریق، راستے سے اس نے موزی شے کو ہٹایا تھا، جھاڑی تھی کانٹے دار، راستہ بڑا اچھا تھا، کانٹے دار جھاڑی دیکھی، اس کو اکھاڑ کے ہٹا کے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کیا، حالانکہ ادنا شعبہ ہے، سب سے کم تر، غور کرو جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کیا اس کا مقام ہوگا، کیا اس کا درجہ ہوگا، کیا اس کا اجر ہوگا۔ لیکن یہ توحید پورے فہم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، شرائط کو پورا کرتے ہوئے، تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، اگر راستے سے موزی شے کو ہٹانے کا اتنا اجر ہے، حالانکہ سب سے ادنا شعبہ ہے، تو سب سے اعلیٰ شعبے کا مقام و درجہ کیا ہے؟ پھر عمل ہے، ادخلوا فی السلم، عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدہ، معرفت اور ساتھ عمل، عمل کی بھی اہمیت ہے۔ عمل میں فرائض ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں، اللہ عمل کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑا قدردار، بڑا قدردار، بڑا اجر۔ عمل بھی سیکھنا ضروری ہے، اللہ عمل کا بڑا قدردار۔ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں، محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث فضیلت میں سب سے بڑی حدیث، اس سے بڑی فضیلت ہم نے نہیں دیکھی، اس سے بڑی فضیلت میں کوئی حدیث اور نہیں ہے۔ من خرج یوم الجمعہ، کہ بندہ جمعے کے دن نکلے مسجد کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، فَلَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ
صیامہا و قیامہا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کا اجر ہے، 1 سال کی نیکیوں کا اجر، پورے 1 سال کا اجر۔ کیسا سال؟ جس میں روزے بھی اور قیام بھی، یعنی سال کے 360 دن، 360 روزے اور 360 راتوں کا تہجد اور قیام، یہ پورا 1 سال۔ یہ ایک قدم کے بدلے جو جمعے کی دن آپ جاتے ہیں مسجد میں، وقت پہ جایا کرتے ہیں، جمعے کی جو قبل کی گھڑیاں پڑی ان کی قدر کرو۔ ہم نے سارے کام جمعے کو رکھے ہوئے، سارے کام، سروس گاڑی کی جمعے کے دن، خریداری جمعے کے دن، رشتہ داروں سے ملنا جمعے کے دن، نہیں، جمعے سے خبر کوئی کام نہیں۔ نکلو، اللہ سے کیا لینا؟ ہر قدم کے بدلے 1 سال کا اجر، اور سال بھی ایسا جو دن میں روزے کے ساتھ ہو اور رات کو تہجد کے ساتھ۔ مثلا آپ کا گھر مسجد سے 500 قدم کے فاصلے پر، 500 قدم پر، جمعے کو آپ آگے، اللہ سے کیا لے لیے؟ 500 سالوں کی عبادت کا ثواب، 500 سال کے روزے، 500 سال کے تہجد کا ثواب۔ کتنا قدردار ہے! اگر یہ ہمیں معرفت و احادیث کا علم ہو، عمل کا شوق اور رغبت ہو، یقیناً دنیا آخرت سب محفوظ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور نیک عمل ہو تو مہمان نوازی کہاں ہوگی؟ جنت الفردوس کے اندر، سب سے اعلیٰ جنت۔ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوق عرش الرحمن۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت، وہ جنت جس کی چھت رحمان کا عرش، ایسا قرب اس کو حاصل۔ کرنا کیا؟ آمن وعمل الصالحات، عقیدے کی قوت اور سلامت، عقیدے کا فہم، توحید کا فہم، اور ساتھ عمل صالح، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج عمرے ہوں، زکوٰۃ صدقات ہوں، ادا کرو۔ اللہ کی رضا بھی ہے اور یہ بڑے بڑے اجر بھی ہیں۔ دونوں چیزیں اہم، باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تیسری چیز اخلاق، اخلاق کے ساتھ بھی داخل ہو، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ بعض اوقات انسان عقیدے میں صحیح ہوتا ہے، عمل بھی پابندی سے کرتا ہے، مگر اس کے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوتا ہے، بد نصیبی ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، یہ سارا اخلاقی بیکار ہے۔ یہ بھی ضروری، بعض وقت اخلاقی انحطاط اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس خاتون کا قصہ آپ کے سامنے، صحابہ نے پوچھا کہ تذکر بکثرت صلاتها وصیامها، ایک عورت ہے بڑی طاقتور، مالدار، روزے رکھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، صدقہ ادا کرتی ہے، لیکن تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کا نمیمہ، گالی گلوچ، جھگڑا، شور مچانا۔ فرمایا کہ ہیہ فی النار، یہ خاتون جہنم میں ہے۔ کہاں؟ جہنم میں۔ نمازیں کہاں گئے؟ روزے کہاں گئے؟ عمرے کہاں گئے؟ صدقات کہاں گئے؟ اخلاقی بگاڑ، عمل برباد ہو۔
ایک اور واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس میں بھی اخلاقی بگاڑ کی انتہا ہے۔ دو بھائی تھے جن کا قصہ بیان کیا، ایک نیک اور ایک بدکار۔ نیک بھائی نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور برے بھائی نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، جو گناہ سامنے آتا کر بیٹھا۔ اور ایک دن ایسی حرکت کر بیٹھا، کچھ نیک بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے غصے میں آ کر فتویٰ جاری کر دیا۔ نماز پڑھ رہا تھا، وہ سجدے میں تھا، یہ باہر سے آیا، شرارت سوچی اس کی گردن پہ کھڑا ہوا، پورا وزن ڈال دیا۔ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ وہ سجدے میں پڑا اور یہ سر پہ کھڑا۔ جب اس کی مذاق کا جو نشہ پورا ہوا پھر اترا، بھائی سجدے سے اٹھا، سلام پھیرا اور کیا کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے۔ ایک حوالے سے یہ تکفیری فتویٰ، اللہ کافر کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تکفیری فتویٰ، تجھے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس میں اس کی عبادت کا غرور بھی شامل ہے، گھمنڈ اس کا، میں بہت یہ بڑا فاسق اور فاجر، میں تو بخشا بخشایا ہوں، یہ جہنمی، تجھے اللہ معاف کرے گا۔ اللہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی، من الذی یتعلی علیہ، کہ مجھ پر قسمیں کھانے والا کون ہے؟ بلاؤ تو صحیح سے، مجھ پہ قسمیں کھا، میں فلاں کو معاف نہیں کروں، انی قد غفرت لہ وادخلتہ النار، اس کو بلاؤ اور بتا کر کہہ دو میں نے اس کو معاف کر دیا، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ کہاں گئی نیکی، عبادتیں، ریاض کی مشقتیں اور محنتیں کہاں گئی؟ اس لیے زبان کا بول بڑا سوچ سمجھ کے ادا، پہلے تولو پھر بولو۔ تولنا کہاں پر ہے؟ شریعت کی میزان میں تولو، یہ بول، یہ کلمہ شریعت کی میزان میں فٹ ہے یا نہیں؟ فٹ ہے تو بولو، فٹ نہیں تو نہ بولو۔ یہ اخلاق حسن، نبی اسلام کی حدیث، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق، جو بھی اخلاق حسنہ چیزیں ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو اپنانا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے، اسلام کی عمارت کو، اسلام کے ڈھانچے کو پورا بناؤ، پورا بناؤ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ تینوں چیزیں ذکر کی، اسلام میں پورے داخل ہو ان عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ۔ اس کو واضح کیا ہے، عقیدہ سمجھو بنیاد، جیسے یہ مسجد ہے، اس کی بنیاد بڑی مضبوط، بڑی گہری، ہم سب نے دیکھا، مشاہدہ کیا، وہ عقیدہ سمجھو، اس کی اہمیت، حیثیت عقیدے کی۔ اب یہ اوپر بلڈنگ، ایک منزلہ، دو منزلہ، 3، 4، 10، جو بھی، یہ عمل ہے۔ یہ اوپر بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس کی قوت بنیاد کی قوت کے ساتھ ہے۔ جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا مضبوط عمل ہوگا، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی مضبوط وہ عمارت ہوگی۔ اور اس کی اصلاح ضروری ہے، جہاں کمزوری ہے اور بلڈنگ بن گئی پھر وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی، پھر اس کو گرانا پڑے گا، بنیادوں کو کھودنا پڑے گا، اثر میں بنیادیں بھرنی پڑے گی۔ ہاں اوپر کوئی غلطی ہو، بنیاد اگر مضبوط ہے، اوپر کوئی نقص ہے، کونا غلط ہو گیا، کوئی بلاک غلط لگ گیا،
وہ ترمیم آسان ہے، وہ آسان ہے، لیکن عقیدے کی صلابت کے بغیر اگر عمارت تعمیر ہے تو عمارت ڈھانی پڑے گی، عقیدے کی بنیادوں کو کھودنا پڑے گا، اثر نو عقیدہ بنانا پڑے گا، اور عمارت 20 منزل ہے، سب گراؤ، بنیاد ٹھیک کرو، تو پہلے اس کو ٹھیک کر لو، لا الہ الا اللہ کو، عقیدے کو، توحید کو، اوپر عمارت بنتی جائے، کوئی عمارت اس عقیدے کی قوت پر قائم، تو عقیدہ اور عمل دونوں آ گئے، ڈھانچہ کھڑا کر دو تو عمارت بڑی بدنما لگتی ہے، تو آپ نے ایک سے ایک پتھر، سنگ مرمر، رنگ روغن، اس کو عمارت کو مزین کر دیا ان قیمتی پتھروں کے ساتھ اور قیمتی رنگ روغن کے ساتھ، یہ بمنزل اخلاق کی عمارت کی خوبصورتی، عمارت کا حسن۔ تو دین عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام ہے، مگر عقیدے اور عمل کا حسن جو ہے وہ اخلاق حسن، تینوں کو سیکھو، تینوں کو سمجھو، تاکہ دین مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، تمہیں ورغلائے گا، تم پر جال پھینکے گا، بد عقیدگی کا، بد عملی کا، یا بد اخلاقی کا، اس کی لپیٹ میں مت آ، اس پر حاوی ہو جاؤ، اور حاوی ہونے کے لیے کثرت ذکر، یہ فلاح کا ایک لازمی اصول ہے، کثرت ذکر کے عادی ہو، کثرت ذکر۔ ان العبد المؤمن ينزي شیطانہ کما ينزي احدکم بعیرہ فی السفر، بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، جیسے ایک مسافر لمبے سفر کے ساتھ اپنے سواری کو، اونٹ کو تھکا مارتا ہے، مسلسل سفر کر رہا ہے، کہ گھوڑا کتنا چلے گا، اونٹ کتنا چلے گا، اگر دن رات چل رہا، آخر تھک ہار کے گر جائے گا، ماندہ پڑ جائے گا۔ یہ ایک مومن کے شیطان کی بات ہے، مومن ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کر کر کے شیطان کو گرا مارتا ہے، ماندہ کر کے گرا دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، سبحان اللہ کہو گے اس کی پشت پر ایک کوڑا مارتا، الحمدللہ کہ دوسرا کوڑا، لا الہ الا اللہ تیسرا کوڑا، اللہ اکبر چوتھا کوڑا، سبحان اللہ بحمدہ ہی کوڑا، سبحان اللہ عظیم کوڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے کوڑے شیطان میں برستے ہیں۔ اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ سب سے خطرناک کوڑا جو ابلیس کی پشت پہ پڑتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے طاقتور کو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کثرت سے کرو گے تمہارا شیطان ماندہ ہو کر تھک ہار کے گر جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تم طاقت اور وہ کمزور، تمہیں برگلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر ذکر چھوڑ دو، بھول جاؤ اللہ کو، شیطان آپ پر حاوی آ جائے گا، پھر شیطان طاقتور ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ۔ یہ سارے لوازمات سچے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور مکمل دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں، سمجھائیں، عمل کریں، عمل کرائیں، تاکہ جو فہم دین کے تقاضے عملی اور اعتقادی ان کو انجام دے سکے، ان کو پورا کر سکے۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے وہ کام لے جو اس کی رضا کا موجب ہے، اس کی رحمت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جس عمل میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔